بسم اللہ والحمد للہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلیسڈ رمضان ٹرانسمیشن میں پیغام ٹی وی کی جانب سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عباس چغتائی۔ ناظرین کرام، آج کی یہ ٹرانسمیشن استقبال رمضان کے حوالے سے ہے۔ ہم زندگی کے کسی بھی شعبہ کی بات کریں تو اس کا کوئی پیک سیزن ہوتا ہے، پیک ٹائم ہوتا ہے، پیک آورز ہوتے ہیں، جس میں اس شعبے میں کام کرنے والے لوگوں کی نہ صرف ذمہ داری بڑھ جاتی ہے بلکہ ان کو اچھا پرفارم کرنے کی ایک تگ و دو رہتی ہے۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ اچھا پرفارم کریں تاکہ ہمیں اس کے نتائج بھی اچھے میسر آئیں۔ ہم میڈیا انڈسٹری کی اگر بات کریں تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں بھی کچھ پیک آورز ہوتے ہیں اور ان کی قدر و منزلت ہم سب جانتے ہیں۔ اگر کاروباری شعبہ کی بات کی جائے تو کاروباری حضرات کے بھی کچھ پیک سیزن ہوتے ہیں جس میں ان کی پروڈکٹس کی ڈیمانڈ بہت بڑھ جاتی ہے۔ وہ اس کی پروڈکشن میں زیادہ محنت کرتے ہیں، کوالٹی کو امپروو کرتے ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ سپلائی دینا چاہتے ہیں تاکہ اس کمپنی کو، اس سے متعلقہ لوگوں کو زیادہ اچھے ریوارڈ میسر آئیں۔ تو ناظرین کرام، اسی طرح ہم مسلمانوں کو بھی کچھ پیک ٹائم ملنے والا ہے، پیک آورز ملنے والے ہیں۔ گنتی کے چند یہ ایام ہیں اور تھوڑا سا قلیل وقت ہے جس میں ہمیں رحمت سے بھرپور وقت ملے گا، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے پایاں رحمتیں میسر آئیں گی، مغفرت میسر آئے گی، اور یہ مہینہ سردار مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے۔ میں بات کر رہا ہوں رمضان المبارک کی، جو ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ تو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں، اس رمضان کے کیا مقاصد ہیں، اور اگر ایک مسلمان زیادہ سے زیادہ جستجو کرتا ہے اچھے اعمال کرنے کی، اچھا پرفارم کرنے کی، تو اسے کیا حاصل ہوگا۔ یہ جو ہم گنتی کے چند ایام گزاریں گے انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں وہ حاصل کرنے کی توفیق دے اور ہم اس میں اللہ کی رضا کی جستجو کریں، تو اس کے نتائج کیا میسر آئیں گے، کیا حاصل ہوں گے، اس پر ہم یہ بات کریں گے استقبال رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پیغام ٹی وی کی جانی مانی شخصیت، بہت عرصے سے پیغام ٹی وی میں خدمات دے رہے ہیں اور پیغام ٹی وی کی سکرین پہ بھی خدمات دے رہے ہیں۔ میری مراد ہے قاری نصیر احمد ناصر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب، آپ کی آمد کا شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین کرام، ہمارے اس استقبال رمضان کی اس نشست کے دوسرے بہت ہی پیارے، خوبصورت، ہنسمکھ مہمان جو پیغام ٹی وی کی سکرین کو اکثر رونق بخشتے ہیں، مجھے اور آپ کو نہ صرف ہمارے سوالات کے جوابات دیتے ہیں بلکہ اور بھی بہت ساری زندگی سے متعلق امور میں رہنمائی بھی دیتے ہیں۔ میری مراد ہے جناب مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی آمد کے لیے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں۔ بارک اللہ فیک۔ ہم اس بابرکت ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ قاری صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ماشاءاللہ اللہم زدہم فزد. جزاک اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی، ویسے تو ہمیشہ ہی، لیکن اس رمضان المبارک کا چونکہ قرآن کریم سے گہرا تعلق ہے اور یہ اس کے نزول کی یادگار بھی، تو اللہ اس قرآن کریم کو ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. آپ کا بہت شکریہ. مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. بسم اللہ. ہم آغاز کرتے ہیں رویت حلال سے کہ یہ رویت حلال کا جو مسئلہ ہے یہ در حقیقت کیا ہے، یہ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ رہنمائی دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. عباس بھائی، رویت حلال کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے، اچھا کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہدایات پر عمل کیا جائے تو اس سے آسان مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. جدید آلات لگا کے سینکڑوں لوگوں کو مصروف کر کے اس کو تلاش کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اچھا. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وسلم. صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. چاند نظر آئے تو رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دو. اوکے. چاند نظر آ جائے تو افطار عید الفطر کر لو. جی ٹھیک ہے. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ. اور اگر بادلوں کی وجہ سے، دھند فوگ کی وجہ سے، کسی بھی مسئلہ سے آپ کو چاند نظر نہیں آیا، نہیں دکھائی دیا، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30. تو پھر شعبان کے 30 دن پورے کر لو. صحیح. جیسے اس سال ہو رہا ہے نا، جی ہاں. کل سعودی عرب میں چاند نظر نہیں آیا جی ہاں. تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی آج 29 ہوئے ہیں، کل شعبان کے 30 دن پورے کر کے تو اگلے دن جمعرات کو ہم پہلا روزہ رکھیں گے. صحیح. تو ہمارے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے، ہم انشاءاللہ آج چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے، نظر آ گیا تو رکھ لیں گے تو کل روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ، اور اگر نظر نہیں آیا تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم بھی شعبان کے 30 دن پورے کریں گے صحیح. اور جمعے کو پہلا روزہ رکھ لیں گے. صحیح. تو اس میں کوئی مشکل، کوئی پیچیدگی ہے نہیں. تو چاند نظر آ جائے ہمارے ملک کی حدود میں کہیں بھی، دو مومن ایماندار مسلمان گواہی دے دیں صحیح. تو پھر پورے ملک میں روزہ رکھنا چاہیے. پھر ان کی گواہی کو مشکوک بنانا یا انکار کرنا، اس کی بھی گنجائش کوئی نہیں. صحیح. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں تھے، روزہ رکھا ہوا تھا، اور ایک قافلہ باہر سے مدینہ منورہ پہنچا اور انہوں نے آ کر اطلاع دی دن کے ٹائم صحیح. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو کل شام کو چاند دیکھ لیا تھا. صحیح. تو آپ نے فوراً اعلان کروا دیا کہ چونکہ آپ کے مسلمان بھائی کل رات کو چاند دے چکے ہیں، یعنی آج عید ہے مسلمانوں کی، تو فوراً روزہ افطار کر دو اور کل صبح ہم عید کی نماز پڑھیں گے. صحیح. صحیح. تو آج غلطی سے جو رکھا تھا اس کو بھی چھوڑ دو. تو یہی ہم سب کے لیے لازم کیا ہے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. علم فلکیات مفید ہے، فائدہ لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ حتمی نہیں ہے. صحیح. اس پر ہم بیس نہیں رکھ سکتے. بیس کیا ہے؟ کہ آمنہ کے لال کا حکم کہ چاند کو دیکھو، نظر آ جائے تو ہم وہ حساب کتاب سے کہ چاند پیدا ہوا ہے نہیں ہوا، وہ یقیناً مددگار ہے، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھ لیں. نہیں نظر آیا تو یہ شک کے دن کا روزہ رکھنا کہ آج شام کو چاند نظر نہیں آیا تو کچھ لوگ کہیں گے جی ہم اسلامی روزہ رکھ رہے ہیں. تو بھائی اسلامی ہی تو آنے ہیں. اسلامی تو آنے تو یہ شک کے روزے سے اللہ کے نبی نے باقاعدہ منع کیا ہے کہ یہ جو شک کا دن ہے جس میں چاند نظر نہیں آ سکا اس میں روزہ نہیں رکھنا. اچھا مفتی صاحب، چونکہ پولوشن ہوتی ہے یا کوئی بادل یا کسی وجہ سے اگر پبلک نہیں دیکھ پاتی، لیکن ہمارے ہاں کمیٹی موجود ہے، ادارہ موجود ہے اور ایسے علاقے موجود بھی ہیں اور ایسے علاقے موجود ہیں. جی ہاں. مثلا اگر آپ ان کی بنیادی ذمہ داری ساحلی ہے پٹی پر چلے جائیں جی تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، صاف ہوگا موسم. پہاڑوں کی بلندی پر چلے جائیں تو وہاں پر موسم بالکل صاف ہوگا. تو ان علاقوں میں ہماری کمیٹیاں بھی موجود ہیں، جیسے ہی وہ دیکھ لیں ان کے پاس شہادات آ جائیں ان کو فوراً اعلان کر دینا چاہیے. جی بہتر. جی بہتر. قاری صاحب، یہ جو رمضان المبارک ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیے، ہمیں بھی بتلائیے، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے رمضان المبارک کا مقصد کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عباس بھائی، قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے روزے کا اصل مقصد بتا دیا ہے۔ روزے فرض ہونے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں؟ لعلکم تتقون۔ اصل میں مسلمان کے اندر ایک تقوی پیدا کرنا ہے۔ صحیح۔ اب تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر، مسلمان کے دل کے اندر یہ خواہش، یہ تمنا، یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی جس کا اجر اور اللہ کے ہاں اس کی اہمیت ہے وہ کرنے سے رہ نہ جائے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ جو ہے وہ سرزد نہ ہو جائے۔ بس گناہوں سے بچنا ہے اور نیکیوں کی رغبت کرنی ہے، یہی تقوی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو روزے کا اصل مقصد بھی لعلکم تتقون ہے، تقوی پیدا ہو جائے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ فوج کا کوئی بھی آدمی ہوتا ہے اس کو باقاعدہ پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اچھا، ٹریننگ دینے کے بعد پھر بھی کچھ عرصے کے بعد، سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد، یا کچھ زیادہ عرصہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو باقاعدہ دوبارہ پھر میدان میں لا کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ہاں بھی پریکٹس کر کے دکھاؤ، وہ پریکٹیکل کرو جو ہم نے تمہیں چیزیں سکھائی تھیں، اس کا بالکل، ہاں جی سکھائی تھیں، تمہیں بھول تو نہیں گئی، وہ آتی ہیں۔ تو اللہ کورس، ریفریشر کورس، تو وہ ریفریشر کورس جو ہے نا وہ بار بار، اور ہمیشہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی بات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمائی، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ عباس بھائی، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے پیارے پیغمبر کی ابرو کے اشارے پہ جانیں قربان کر دیں، کیا بات ہے، اب کیا ان میں کوئی کمی تھی؟ نہیں نہیں، کیا ان کی مزید اور تربیت کرنے کی ضرورت تھی؟ لیکن اس اعلیٰ کے جگہ باوجود، سے اعلیٰ تربیت یافتہ تھے، اتنی تربیت ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر کو فرمایا تھا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر ان کو بار بار نصیحت کرتے رہا کریں۔ تو یہ رمضان المبارک بھی بار بار یہ لوٹتے اسی آتا لیے ہے، بار بار یہ اسی کے زمرے میں ہے، ہر سال آتا ہے، تربیت ہوتی ہے، ریفریشر کورس ہوتا ہے۔ یہ نا ویسے بھی دیکھیں، ایک بسا اوقات انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی چاہنے کے باوجود نیکی نہیں کر سکتا، کچھ ماحول ایسے میں آپ چلے گئے، بسا اوقات ماحول یا معاشرہ یا انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نیکی نہیں بھی کرنا چاہتے تو شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ یار سب لوگ کر رہے ہیں تو میں کیوں نہیں کر رہا۔ تو رمضان تو اللہ المبارک رب میں ایک العزت نے ماحول یہ بن انوائرمنٹ جاتا ہے۔ بنایا ہے، سبحان یہ ایک ماحول بنایا ہے، یہ انوائرمنٹ ہے کیا بات کہ ہر آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہر آدمی نیکی کی طرف جو ہے وہ تلاوت قرآن، دیگر امور جتنے بھی نیکی کے کام ہیں وہ زیادہ سے زیادہ انجام دے رہے ہیں۔ تو وہ جو لوگ سست ہیں، وہ جو نہیں کر پا رہے تھے پہلے، وہ جو پیچھے رہ جاتے تھے، وہ بھی دیکھا دیکھی پھر شوق سے کہ یار سب لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کچھ کر لوں۔ ایک جانب یہ نا تحریک بھی مل رہی ہوتی ہے اور دوسری جانب سپورٹ بھی مل رہی ہوتی ہے، معاشرہ بھی سپورٹ کر رہا ہے، سب دوست سپورٹ کر رہے ہیں، انوائرمنٹ پورا ویسا بن گیا۔ انوائرمنٹ پورا ہوتا ہے نا جی، بالکل جی بالکل۔ مفتی صاحب، یہ جو رمضان المبارک ہے، جس طرح فرمایا قاری صاحب نے کہ اس کا جو مقصد ہے کہ ہم رینیو ہو جائیں، ہمارے اندر سال بھر میں زندگی کے معاملات میں چلتے چلتے اگر کوئی کمی آ گئی ہے، ایمان میں کچھ کمی آ گئی ہے یا اعمال میں کچھ کمی آ گئی ہے، ہم اس کو بہتر کر لیں۔ تو ایک بندہ مومن یہ چاہتا ہے کہ میں یہ سب اچیو کروں، تو اس کو اس رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ عباس بھائی، ابھی مختلف ریلیف پیکج چل رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی لائنیں لگی ہیں، سارا دن لائن میں لگ کے وہ ایک چھوٹا سا پیکج لیتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ جی بالکل۔ تو یہ جو رمضان المبارک ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے، ارحم الراحمین کی طرف سے، رحمت للعالمین کے ذریعے امت محمدیہ کو ایک بہت بڑا گولڈن پیکج ہے۔ کیسا پیکج ہے؟ جیسے قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلے انوائرمنٹ، سبحان اللہ، جی انوائرمنٹ کیا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، نیکی کرنے والے اب آ جا، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، برائیوں میں مگن اب چھوڑ دے۔ ماحول اللہ خود بنا رہا ہے
کہ میں نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں, کیا بات, اللہ کی رحمت اب تمہیں ملنے والی ہے, کیا بات, جہنم والے بند کر دیے ہیں, اور سرکش شیطان بھی جکڑ دیے ہیں. میرے بندے اب تو آ جائیں, اب تو آ جائیں. ماحول بنانے کے بعد پیکج کتنا بڑا ہے, پیکج اتنا بڑا ہے کہ ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو رمضان ہے اس کے علاوہ بھی الحسنۃ بعشر امثالھا, ہر عمل جو بندہ کرتا ہے اللہ خلوص دیکھتا ہے, محبت دیکھتا ہے, شوق دیکھتا ہے, اس کی محنت دیکھتا ہے. تو فرشتوں کو حکم ہے کہ ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے زیادہ لکھنا شروع کر دو, الی 700 ضعف. جتنا شوق جتنی محبت شامل اس نے کی ہے 700 گنا تک بڑھاتے رہو. الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ. اور جب فرشتے رپورٹ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے بندے نے روزہ رکھ لیا ہے, تو اللہ کہتا ہے بس رک جاؤ, اب تمہارے بس میں ہی نہیں ہے کہ تم اتنا اس کا ثواب لکھ سکو. تو کیا فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے. روزہ کدھر ہے, کسی کو کوئی نظر نہیں آتا کہ روزہ کدھر ہے. تو یہ اتنے خفیہ عمل کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا ہے تو میں ہی اجر دوں گا, تم لکھو بھی نہیں. تو کتنا دے گا, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جب بندہ اپنے مالک کے سامنے پہنچے گا تو اللہ پھر بغیر گنے بغیر تولے جتنا ثواب اور اجر دے گا وہ شمار کرنے میں نہیں آئے گا. تو یہ پیکج ہے. لیکن جس کو مل جائے, جو خوش نصیب اس سے فائدہ اٹھا لے, جیسے آپ انٹرو میں کہہ رہے تھے کہ یہ سیزن ہے ہمارا, اس سیزن میں کچھ خوش نصیب ہیں جو راتوں کو قیام کریں گے, دن کو روزہ رکھیں گے, تلاوت کر رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں. اور کچھ نے دیکھ لینا ہے کہ اب فارغ وقت ہے, رات کو گیمیں, آوارہ گردی, اور دن کو سو کے ٹائم گزاریں گے. کچھ وہ ہیں جو کہیں گے تجارت کا سیزن آ گیا, وہ تجارت میں مگن ہو جائیں گے, بات نہیں کر پائیں گے. اور جو خوش نصیب ان سے فائدہ اٹھا لے, تو سنن ابو داؤد کی ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ یہ پیکج کتنا بڑا ہے. یہ رمضان کے کسی بندے کو 30 روزے مل جائیں تو کتنا بڑا یہ پیکج ہے, اس کا اندازہ لگانے کے لیے یہ کتنا عظیم پیکج ہے. سنن ابو داؤد مسند احمد میں روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آ کے 2 صحابہ کی آپس میں بھائی چارہ بنایا تھا. ان میں سے ایک جہاد میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہوا, اور شہید کا درجہ کیا ہے کہ خون کا قطرہ بعد میں زمین میں گرتا ہے, اس کی بخشش پہلے ہو جاتی ہے. اور اللہ نے جنت میں 100 درجات صرف مجاہدین کے لیے قائم کی ہیں. تو شہید کا درجہ تو بہت اونچا ہوگا. اور اس کا دوسرا بھائی جو بظاہر نیکیوں میں اس سے کم تر تھا, یہ بہت مجتہد تھا, بہت محنت کرنے والا تھا, جو شہید ہوا. اور جو اس کی نسبت کم نیکیاں کرنے والا تھا, وہ صرف 8 دن اس کے بعد گھر میں تبھی موت فوت ہوا. اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا, دفن کیا. جب واپس مڑنے لگے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے اس بھائی کے لیے کوئی دعا کی ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں جی اللہ کے رسول ہم نے دعا کی ہے, اللہم اغفر لہو وَأَلْحِقْهُ بِصَاحِبِهِ, کہ وہ شہید تو بہت درجے پا گیا, یہ دنیا میں دونوں بھائی تھے, اللہ اس کو بخش دے. اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا درجہ کم ہے, تو اللہ اس کو شہید والے درجے میں اپنے بھائی کے ساتھ اکٹھا کر دے. تو آپ نے فوراً پیکج بتا رہے ہیں. آپ نے فرمایا اَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَأَيْنَ صَوْمُهُ بَعْدَ صَوْمِهِ وَأَيْنَ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ. اس نے جو 8 دن نمازیں پڑھی اس کا اجر کدھر ہے؟ اس نے جو 8 دن روزے رکھے ہیں اس کے بعد اس کا ثواب کدھر گیا؟ اس نے جو نیکیاں کمائیں ان کا ثواب کدھر گیا؟ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ شہید بہت اوپر چلا گیا, یہ اس کے ساتھ مل جائے. تو جس کے پاس وحی آتی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, وہ ہستی جس کو ڈائریکٹ اوپر سے پیغام آتا ہے, وہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں إِنَّ بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ 8 دن بعد والا شہید سے اتنا اوپر چلا گیا ہے جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ. اس پہ تو مزید جس بات کو کرنا چاہیں گے, 8 دن, جس کو رمضان کا پورا پیکج مل جائے اس کے کیا کیا. سبحان اللہ. بریک کے بعد آئیں گے, بات کو یہیں سے کنٹینیو کرنی ہے, بہت زبردست بات ہے. ناظرین کرام, رمضان المبارک اللہ کریم سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہم اس کے تمام فیوز و برکات کو سمیٹیں. اس کے لیے ہمیں اپنی کمر کسنی ہوگی, کمر باندھنا ہوگی. ہمیں اپنے ٹائم کو دوبارہ سے مینیج کرنا ہوگا, ٹائم کی دوبارہ سے پلاننگ کرنا ہوگی. اور ہمیں اپنی لائف میں سے جو کام پروڈکٹیو نہیں ہیں, جو کام ہمیں اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں کرتے, ان کو چھوڑ دینا ہے. یہ اس رمضان المبارک کو اس عہد کے ساتھ کہ
کہ یہ واقعتاً ہمارا ریفریشر ہوگا انشاءاللہ. اس نیت کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے اس کا استقبال کرنا ہے اور اس میں اپنے ٹائم کو سپینڈ کرنا ہے انشاءاللہ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ دیکھتے رہیے بلیسڈ رمضان ٹرانسمیشن. السلام علیکم. بلیسڈ رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عباس چغتائی اور ہمارے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں پھر سے تعارف کرواتا چلوں. قاری نصیر احمد ناصر صاحب اور مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب. مفتی صاحب, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک وہ صحابی جو شہادت پا گئے اور ایک وہ صحابی جن کو اللہ نے ایک اور رمضان عطا کر دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ بلند کر. 8 دن, پورا رمضان نہیں, صرف 8 دن. اچھا. اور 8 دن کی نسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی, فرمایا یہ شہید سے اتنا اوپر جنت میں پہنچ گیا ہے جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ یہ سنہری موقع بھی دے دے اور ان کو نیک عمل کر کے اپنے رب سے جنت لینے اور رب کو خوش کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. وہ جو آپ شروع میں بات کر رہے تھے نا کہ فوکسڈ ہونا چاہیے, تو ایک بڑی خوبصورت پوسٹ میں پڑھ رہا تھا. پلیز پلیز. امام مالک مدینہ منورہ کے عالم ربانی, شاگردوں کا ہجوم ہے جو ان سے دور دراز سے پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو باہر گلی میں شور ہوا کہ مدینہ منورہ میں ہاتھی آ گیا ہے. اچھا. مدینہ والوں نے ہاتھی دیکھا نہیں ہوا تھا, تو سارے طالب علم بھاگ گئے کہ ہاتھی دیکھتے ہیں. صحیح. ایک بیٹھا ہوا ہے, تو سادہ محترم نے پوچھا بیٹا آپ کیوں نہیں گئے؟ آپ کیوں نہیں گئے؟ آہا. تو اس کا جو جواب ہے نا وہ ہے مزیدار. وہ کہنے لگا استاد جی میں اتنا لمبا سفر کر کے مدینہ منورہ میں ہاتھی دیکھنے نہیں آیا, میں تو امام مالک کو دیکھنے آیا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات. تو میں جو سیکھنے آیا ہوں میں اس کے لیے وقت نکال کے آیا ہوں, کسی اور کے لیے میرا وقت نہیں میرے پاس. اتنے فوکسڈ اور قصبے تو رمضان, ہاں جی, تو جو رمضان ہے وہ کس لیے آ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت لے لو, بخشش لے لو, برکت لے لو, جنت لے لو, جہنم سے بچ جاؤ. تو جو اس ایک نقطے پر قائم رہا کہ جنت لینی ہے, جہنم سے بچنا, وہ کامیاب ہو جائے گا. اور وہ آیت کریمہ بھی ہے نا, فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. سبحان اللہ. تو وہ کامیاب ہے جو جس نے جہنم سے رہائی پا لی اور جنت حاصل کر لی. سبحان اللہ. آپ نے کہا جی استقبال کیسے کریں؟ استقبال, جی ہاں. ہمارا پہلا روزہ ممکن, بہت حد تک ممکن ہے کہ جمعرات کو ہو. جی بالکل. اور جمعرات کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اور پیکج ہے. سبحان اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس. ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے 8 دروازے اللہ کھول دیتا ہے کہ رحمتیں لے لو. سبحان اللہ. فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا. تو اللہ ہر بندے کو معاف کر دیتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بنایا ہو, شرک نہیں کیا. الا رجل کانت بینہ و بین اخیہ شحناء, سوائے اس بندے کے جس نے اس سینے میں اپنے بھائی کے لیے کینہ پالا ہوا ہے, دشمنی پال کے رکھی ہوئی ہے, سنبھال کے رکھی ہوئی. نہیں میں نے نہیں معاف کرنا, میں نے نہیں معاف کرنا. بھائی چھوڑ دو, کوئی بات نہیں, غصہ ختم کرو. کہتا نہیں میں تو اپنے بچوں کو بھی کہہ کے جا رہا ہوں کہ اس نے فلاں موقع پر زیادتی کی تھی, اس کو نہیں معاف کرنا. تو یہ دونوں کا معاملہ کیسے ہے؟ فائل پیش ہوئی اور اللہ رب العزت کی طرف سے 3 مرتبہ اعلان ہوگا انذروا ھذین حتی یصطلحا, انذروا ھذین حتی یصطلحا, انذروا ھذین حتی یصطلحا. ان دونوں کا معاملہ پینڈنگ ہے, فائل پیچھے کر دو, جب تک صلح نہیں کرتے تب تک کچھ نہیں ہونے والا. دل کا صاف رکھنا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کا استقبال ہم اس طرح سے کریں کہ اس دل کو صاف کر کے مہمان کو ویلکم کہیں, کیا بات, تاکہ جو نیکی کریں وہ قبول تو ہو انشاءاللہ. اور اگر رمضان کی پہلی ہی جمعرات جب ہمارا ریکارڈ اوپر پیش ہو اور فائل پینڈنگ میں چلی جائے تو کیا حاصل؟ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اگر آسمان والے سے، ابھی دیکھیں کل رات کو زلزلہ بھی آیا، جی جی جی، مختلف شہروں میں ژالہ باری ہوئی، طوفانی بارشوں سے فصلیں تباہ ہو گئیں. گندم کی کھڑی فصل اگر تباہ ہو ہم گئی. چاہتے ہیں کہ عرش والا ہم پر رحم فرمائے، آمین. اس کی طرف سے فضل و کرم ملے، اس کی طرف سے ہمیں بخشش حاصل ہو، تو پھر ہمیں بھی یہاں پالا ہوا کینہ دھو کے صاف کر کے رمضان کا استقبال کرنا چاہیے. سبحان اللہ. مومن کا دل تو ویسے بھی بہت صاف ہوتا ہے. قاری صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے اگر دیکھیں، وہ رمضان المبارک کو کیسے گزارتے تھے؟ اللہ اکبر. عباس بھائی حدیث ویسے میں تو پوری ان کی حیات یوں ہی ہے، لیکن ایک آدھی مثال، وقت کم ہے لیکن ایک دو مثالیں ضرور شیئر کیجیے. جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر کچھ خاص کام جو کرتے تھے، جی. ان میں سے سب سے پہلا کام جو تھا، آپ سخاوت کرتے ہیں. سبحان حدیث میں ہے کہ کانا اجود الناس وکانا اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی سخی تھے، بڑی سخاوت کرتے تھے. بے شک. عام دنوں میں بھی سخاوت تھی. وکانا اجود ما یکون فی رمضان، سب سے زیادہ سخاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیا کرتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک کام. دوسرا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، وہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ویسے تلاوت کرنا، قرآن پڑھنا ویسے ہی آپ اکیلے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، بلند آواز سے، آہستہ آواز سے، بہت فضیلت والا ہے. بالکل بالکل. بڑے فضائل ہیں، اس کے بڑا اجر و ثواب ہے. لیکن یاد رکھیں، یہ جو سنت رسول ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے آپ کو چند صورتیں یاد ہیں، آپ کسی کے ساتھ اس کو کا دور سنائیں کریں اور پھر سنیں. یہ ہے سنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان میں قرآن جبریل کو سناتے بھی اور سنتے بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنا تعلق یہ تعلق رمضان ہے میں بنایا رمضان کے اندر. سبحان اللہ. اور عام دنوں میں تلاوت قرآن کا معمول تو تھا، آپ قیام اللیل کے اندر بھی لمبی صورتیں تلاوت کیا کرتے، لیکن جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور صرف رمضان میں ہوتا تھا. یہ تھا پیارے پیغمبر کا رمضان، سبحان کہ ہمیں دوسروں کو قرآن سنانا بھی چاہیے. اور ایک اور حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق صحابی کہتے ہیں کا شد مئزرہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہ بند کس لیتے. آہا آہا، کیا بات ہے. دیکھیں، ہم نے نا جتنے بھی شیڈول بنائے ہوئے ہیں، جتنے بھی ہمارے اسکیجول بنے ہوئے ہیں، جو ترتیب ہماری زندگی کی بنی ہوئی ہے نا، ایک دفعہ ساری ترتیب کو ختم کر کے نئے سرے سے ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. بہتر ہو. وہ چیزیں ختم کر دیں کہ جو ہماری زندگی میں رکاوٹ بن رہی ہیں، نیکی میں رکاوٹ بن رہی ہیں، روزے میں رکاوٹ بن رہی ہیں، کوئی تمام چیزیں ختم کر کے نئے سرے سے شیڈول بنایا جائے. اور رمضان کے لیے تو اسپیشل شیڈول ہونا چاہیے. جب سیزن ہوتا ہے نا، تو لوگ کیا کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، جی. سارا دن 24 گھنٹے سروس چلتی ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کے سیزن میں ان کو ملنے کے لیے جائیں تو معلوم ہوتا ہے جی میں 2 دن سے 3 دن سے جاگ رہا ہوں، یا 2-3 دن سے مسلسل سفر میں ہوں. سفر میں مطلب وہاں پہ کمر کسی ہوئی ہے. اور رمضان المبارک میں تو ہمارا مومن کے لیے زیادہ ہونا چاہیے ایفرٹ. نبی علیہ السلام کمر کس لیتے تھے. سبحان اللہ. شد مئزرہ کا معنی یہ ہے. اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے. حالانکہ عام دنوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے اور میں سوئی ہوتی تھی آگے. جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے آپ جو ہے نا وہ ہاتھ کا اشارہ کرتے، میں اپنے پاؤں سکیڑ لیتی، آپ سجدہ کرتے، پھر کھڑے ہو جاتے. لیکن رمضان المبارک جب آتا تو ایقظ اہلہ، پھر آپ نے لیٹنے کی اجازت نہیں بلکہ فرمایا نہیں، بیدار رہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھٹی صاحب، آپ کی جانب ایک تو ہو گیا کہ انفاق کرنا ہے، اللہ نے جو مال دیا اس میں سے خرچ کرنا ہے. دوسری جو بات کی، قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص تعلق ہم نے بنانا ہے کہ یہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اس کے علاوہ کوئی 1-2 مزید نصیحتیں ہمیں اور ہمارے ناظرین کو فرما دیجئے. کچھ بدنی عبادات کی اگر بات کی جائے کہ رمضان المبارک میں، ایک تو وہ جو ماشاءاللہ سارا سال نماز کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کا کرتے ہیں، اس میں وہ کیا زائد عمل ایسا کریں خاص طور پہ؟ ویسے تو انشاءاللہ ہم پوری رمضان دل کرتا ہے آپ کا، سوری عمرہ کرنے کو دل کرتا ہے. جی بہت کرتا ہے. عمرہ کرنے کے لیے دل کرتا ہے تو 4-5 لاکھ روپے جیب میں بھی ہونا چاہیے. جی بالکل. اس کے بعد اللہ موقع دے تو ہم جا سکتے ہیں. بے شک.
اور اگر آپ حج اور عمرے کا ثواب پاکستان میں رہ کے لینا چاہیں تو ممکن ہے، ممکن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان آمنہ اللہ۔ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کے لیے جو نہیں پہنچ سکتے، سفر طویل ہے، زیادہ راہ نہیں، مشقت ہے، کیا کریں؟ بلکہ سب کے لیے، پیکج تو سب کے لیے، لیکن فائدہ وہ اٹھائیں گے جن کو جستجو بھی ہوگی کہ میرے پاس پیسے نہیں، مکہ نہیں جا سکتا، تو یہاں کیا کروں؟ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا من صلی الغداۃ مع الجماع، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، ثم جلس یذکر اللہ، پھر وہیں مسجد میں ہی بیٹھ جائے اور اللہ کا ذکر کرے۔ کتنے گھنٹے؟ صرف 1 گھنٹہ۔ اچھا گھڑی سے دیکھ لیں، جماعت کے بعد 1 گھنٹے بعد سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ 15-20 منٹ دیں کہ وہ تھوڑا سا اوپر ہو جائے، اشراق کا ٹائم ہو جائے، صرف 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ صرف 2 رکعت، زیادہ پڑھے تو اس کی خوش قسمتی ہے، اللہ نے صحیح۔ توفیق دی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر 2 رکعتیں پڑھ کر جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کتب اللہ لہ کاجر حجۃ و عمرہ تامۃ تامۃ تامہ۔ آپ کی زبان مبارک سے 3 مرتبہ نکلا کہ اس کو مکمل حج عمرے کا ثواب ملتا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تو رمضان میں وہ لوگ جنہوں نے نیند پالنی ہے وہ تھوڑا سا اس میں وقفہ دیں، نماز کے بعد 1 گھنٹے کی قربانی دیں۔ ہو سکتا ہے پاسپورٹ بنوانے جائیں تو کئی گھنٹے لائن میں لگنا جی پڑے، بالکل، جی بالکل۔ ایئرپورٹ پر کئی گھنٹے لائن میں لگنا پڑے، تو یہاں 1 گھنٹہ مسجد میں جاگیں، قرآن پڑھیں، اپنے لیے دعائیں کریں، قوم کے لیے دعائیں کریں، والدین کے لیے دعائیں کریں، سبحان اللہ۔ تو 1 گھنٹہ گزرتے پتہ بھی نہیں چلتا۔ 1 پارہ پڑھ لیں، تلاوت کر لیں تو 1 گھنٹہ گزر جائے گا، 2 نفل پڑھیں اور حج عمرے کا ثواب لے کر گھروں کو چلے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قاری صاحب آپ کا بھی، مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہم نے رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے اس پہ بہت زبردست رہنمائی ملی۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہماری بلیسڈ رمضان ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہمارے قاری صاحب نے بھی، مفتی صاحب نے بھی بہت خوبصورت نصیحت ہمیں فرما دی اور میں اس میں اضافہ تو نہیں کر سکتا، بس ایک گزارش کرنا چاہوں گا آپ سب سے، ہمیں رمضان المبارک میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، ہمیں اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ اس کا ایک لمحہ، اس کو کہا گیا ہے ایام معدودات، کہ چند گنے چنے دن ہیں، چند، جہاں یہ پچھلے رمضان سے اب تک دیکھیں 11 ماہ گزر گئے اور ہمیں پتہ نہیں چلا، یہ 30 دن یا 29 دن بھی یوں ہی گزر جانے ہیں، تو ہمیں ان کے لیے بہت محنت کرنی ہے، ایک لمحے کو قیمتی بنانا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ ہم خود ہی اللہ کی رضا کی جستجو میں لگے رہیں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، والدین کو ہم فراموش کر دیں، نہیں، ہمیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ہمیں جب مسجد جانا ہے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ گھر کی خواتین کے لیے بھی میں مرد حضرات کو ایک نصیحت کرنا چاہوں گا، ہم افطار کے لیے اتنا بڑا بندوبست کرتے ہیں، تو اگر اس رمضان میں ہم اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کی رضا کی جستجو کا موقع دیں اور ان پر سے جو بڑی افطار کی پارٹیز ارینج کرنی ہے، اتنے طعام پکانے ہیں، ان سے تھوڑا سا انہیں ہم فرصت دیں، انہیں موقع دیں کہ وہ بھی اللہ کی رضا کی جستجو کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔